السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستم گر کی ایپیسوڈ نمبر 71 کا فرسٹ پارٹ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے جنہوں نے یارم کی ایپیسوڈ پہلے دی کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اس پہ لائک زیادہ ہوتے ہیں، تو ابھی تک خیر اس چینل پہ مجھے کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس پر پیار اس ناول کو زیادہ ملتا ہے، تو پھر اس کا لکھنے کا بھی زیادہ دل کرتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ یار ستم گر قسط نمبر 71 فرسٹ پارٹ۔ تحریر عریج شاہ۔ پری، تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ وہ کمرے میں آ کر اسے کپڑے دیتی ہوئی منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو زارق نے پریشانی سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہاں اس طرح سے روٹھتی تھی؟ آپ کو کیا لینا دینا میری ناراضگی سے؟ آپ جا کر اپنی کزن کے ساتھ ٹائم پاس کریں۔ 1 گھنٹے سے آپ کی گاڑی آئی ہوئی ہے اور اب آپ اوپر آ رہے ہیں جب میں خود نیچے گئی۔ اگر اتنی ہی پیاری ہے وہ کزن تو شادی کر لینا، اس طرح سے کیوں بیچ میں لٹکایا ہوا ہے اس بیچاری کو؟ وہ کافی غصے سے بولی تھی، جبکہ زارق حیران سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں 1 گھنٹے سے نیچے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کی گاڑی کو 1 گھنٹہ پہلے میں باہر دیکھ چکی ہوں۔ اوپر نہیں آ رہے تھے تو پھر مطلب یہی تھا کہ آپ اسی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میرے آتے ہی فوراً اوپر آ گئے۔ وہ منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جب اس نے فوراً ہی اپنا فون نکال کر آخری کال کی ٹائمنگ اسے چیک کروائی تھی، جو تقریباً 55 منٹ کی کال تھی۔ اس نے ارزق سے تقریباً 55 منٹ تک بات کی تھی۔ میں یہاں نہیں تھا بلکہ باہر تھا، وہاں نیچے لان کی طرف۔ ارزق سے بات کر رہا تھا ہمارے کام کے بارے میں۔ اس کے بعد میں بس ابھی نیچے آیا تھا اور الینا کو دیکھ کر رک گیا۔ آخر وہ میری کزن ہے، میں اس طرح اسے اگنور کر کے اوپر نہیں آ سکتا تھا، اور پھر بابا نے بھی مجھے پکار لیا تھا۔ اتنی دیر سے میں اسی کے ساتھ بیٹھا اس کے حسن کے قصیدے ہرگز نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ یہ کام میں صرف اپنی بیوی کے لیے کرتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، جہاں کچھ شرمندگی تھی۔ اچھا اب مزید منہ مت بناؤ۔ اچھا لگا مجھے، بیویوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اس کے گال پر جھکتے ہوئے پیار بھری جسارت کرتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہاری بولڈنس اور بے باکی کی ایک جھلک دیکھنا چاہوں گا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوا تو پری کو اچھی خاصی شرمندگی ہوئی تھی۔ بنا کچھ سمجھے، بنا کچھ جانے وہ کیسے اس کو الٹا سیدھا سنانے لگی تھی، اور یہ سب کچھ اسی کی تو کرم نوازی تھی۔ وہ اسے اتنی امپورٹنس دیتا تھا، اسی کی وجہ سے تو وہ بگڑتی جا رہی تھی۔ میں سوری بولوں گی، اس نے فوراً سوچا تھا۔ واؤ سر، یہ کس کا گھر ہے؟ ہم کہاں آئے ہیں؟ وہ اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پورا گھر
دیکھنے لگی تھی، جبکہ نگاہیں تو اس تصویر پر جمی ہوئی تھی جو اس دیوار پر لگی تھی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے ارزق نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ میری ماما ہے اور یہ ہینڈسم سا لڑکا تمہارا شوہر ہے، اس نے آنکھ دبا کر مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ واؤ، آپ بچپن میں کتنے پیارے تھے، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ تو ارزق نے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب؟ صرف بچپن میں پیارا تھا، اب پیارا نہیں ہوں میں؟ اس نے گھور کر پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اب پیارے نہیں ہیں، اب بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں آپ، اس نے کہا تو ارزق نے ذرا اسٹائل سے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا۔ واؤ، آپ کو کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ وہ اس کے لیے نوڈلز بنانے لگا تو اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، لیکن انتہائی گندا، اور چائے تو میں اتنی فضول بناتا ہوں نا کہ اسے بھی خود نہیں پی سکتا، لیکن نوڈلز اچھے بناتا ہوں، وہ پانی ڈالتے ہوئے اسے بتاتا نوڈلز کا مسالہ کھولنے لگا تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اتنی جلدی مسالہ نہیں ڈالتے، آپ نوڈلز بھی اچھے نہیں بناتے۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے چمچ اٹھا کر نوڈلز ٹھیک سے ہلانے لگی، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کے پیچھے ہو گیا۔ مطلب کہ تمہیں آتا ہے؟ وہ اس کے کان پر اپنے لب رکھے بولا تو ایک سنسناہٹ سی زمش کو اپنے جسم میں محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے بنانا آتا ہے، ہاسٹل میں رہتی ہوں نا، کچھ چیزیں بنا لیتی ہوں۔ وہ گھبرا کر اس کے بازو اپنے گرد سے کھولتے ہوئے پلیٹ اٹھانے کے بہانے دور ہوئی تھی، جب ارزق نے خود ہی اپنے لمبے بازو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ پانی، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ماتھے سے اٹھتے پسینے کو صاف کرنے لگی تھی۔ پانی بھی پلا دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پسینہ؟ گرمی بہت ہے، اے سی آن نہیں ہے آئی تھنک، اس نے جیسے وجہ بتائی تھی، اور اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کے گرد اپنا بازو کا حصار مضبوط کرتے اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ شرم سے نگاہیں جھکا گئی تھی جب اس نے آہستہ سے اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا تھا۔ اس کے انداز میں ایک بے باکی تھی، ایک حق تھا جو اس کا تھا۔ وہ اسے چھو سکتا تھا کبھی بھی، کہیں بھی، تمہاری رخصتی سے پہلے لگوا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ کیا فائدہ، ہم نے تو جانا واپس کراچی ہے نا، تو پھر نہیں لگوایا۔ وہ اے سی نہ ہونے کی وجہ بتاتا نوڈلز اٹھا کر باہر کی طرف لے آیا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے نوڈلز کھانے لگی تھی۔
ویسے ہم لانگ ڈرائیو پر جانے والے تھے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ارزق سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ بائیک پر بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، اور آئی تھنک یہ ڈیٹ بھی رومانٹک ہے، صرف کینڈلز کی کمی ہے، وہ بھی میں جلا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کینڈلز ڈھونڈ کر لاتا، لائٹ آف کرتے ہوئے وہی ٹیبل پر کینڈلز رکھ کر جلا گیا تھا۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ اس نے ارزق کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کے ساتھ بائیک پر بیٹھتے ہوئے مجھے بالکل ڈر نہیں لگا، وہ معصومیت سے کہتی، نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ اس کی یہ حرکت ارزق کے دل میں ہزار طرح کے جذبات کا طوفان اٹھا چکی تھی۔ اس کی ادائیں بہت قاتلانہ تھیں، اور یہ حرکتیں کر کے وہ اپنی آنے والی زندگی کو مشکل بنانے والی تھی۔ وہ ہرگز اتنا رحم دل نہیں تھا کہ وہ یہ ادائیں سہ کر اسے چھوڑ دیتا۔ وہ پورے حق سے حق لینے والا تھا، وہ پچھتانے والی تھی اپنی آنے والی زندگی میں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنی محبت کا ایک عملی نمونہ یہیں بیٹھے بیٹھے اسے دے دے، لیکن ارزق اسے مزید خود سے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے جذبات کو دھپک کر سلاتے ہوئے اس نے جلدی سے جلدی اس کی رخصتی کروانے کا ارادہ بنایا تھا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اچانک بولا تو زمش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے تو وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، کیونکہ مجھ سے میرے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے، اور اگر تم مزید یہاں رہی تو شاید میں بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ تمہارے لیے میں کوئی امتحان پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک رخصتی نہ ہو جائے تب تک میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ظلم کا نشانہ بنو۔ اس کی مسکراہٹ کافی ذیومانی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زمش کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید اس کی بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ ہاں ہاں چلیں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر نکلی تو اس کی اس طرح کی جلد بازی پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ اس کی ماں آخر آج سب سے لڑ جھگڑ کر اس سے ملنے آ ہی گئی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے رونے لگی تو عائرہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، اور اسی بات کی ٹینشن تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی طرح کی ٹینشن دینے سے منع کیا تھا، اور خاص کر رونے سے تو خاص منع کیا تھا، اور اس کا اس طرح سے رونا ڈاکٹر کی ٹینشن کو بڑھا گیا تھا۔ میم پلیز آپ نہ روئیں، اس طرح روئیں گی تو ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ابھی ان کی طبیعت سنبھلی ہے، وہ ٹھیک ہے، شام تک یہ ڈسچارج ہو جائیں گی۔ آپ اگر اس طرح سے انہیں ٹینشن دیں گے تو ہمیں مزید انہیں ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔
ڈاکٹر نے تنگ آتے ہوئے فارحہ بیگم سے کہا تو فارحہ بیگم اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جس پر رائق نے انہیں سخت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ فون پر اس نے فون پر قسم لی تھی کہ وہ اس کے پاس آ کر نہیں روئیں گی، لیکن پھر بھی آخر وہ ماں تھی، کتنا سنبھال پاتی خود کو۔ عائرہ کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ رائق نے آہستہ سے انہیں تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بس، وہ ٹھیک ہے، اب مزید نہیں روئیں گی آپ، وہ انہیں سختی سے تنبیہ کرتا ہوا بولا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے تقریباً رات کے 9 بجے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ سبھی لوگ بالکل ریلیکس تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف سے پوری طرح سے انہیں بے فکر کیا تھا۔ ابھی اس کو نارمل ہونے میں ٹائم لگنا تھا، لیکن وہ بہتر تھی، ان کے لیے اتنا کافی تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آئے تو اس کا بہت گرینڈ ویلکم کیا گیا تھا۔ اس کا ویلکم اتنا کمال کا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ سب لوگ دروازے پر اسے ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنی خاص ہو سکتی تھی کہ سب اس کے لیے دروازے تک آتے۔ وہ سب لوگ وہاں موجود تھے سوائے امامہ تائی کے، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ سب لوگوں نے باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دی تھی۔ سارے ملازم تک یہاں پر موجود تھے۔ وہ سب سے باتیں نہیں کر پائی تھی کیونکہ رائق نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا اور اسے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ وہ وہیں باہر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ قاسم بابا اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ شکر ہے ازبک آپ گھر تو آئے، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ شکر ہے آپ نے اپنی شکل تو دکھائی۔ وہ سب باہر بیٹھے ہوئے تھے جب سیڑھیوں سے اترتی درخنیں تیزی سے ازبک کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ جہاں حیران ہوا تھا، وہیں باقی سب لوگوں نے بھی اسے ملے جلے تاثرات سے دیکھا تھا۔ ازبک، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ قاسم بابا نے بے حد غصے سے پوچھا تھا۔ اتنے دنوں سے تو انہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تو یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی تھی کہ یہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ بے حد غصے سے پوچھ رہے تھے۔ اتنے دنوں سے تو انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہ کی تھی کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ تو جانتے تک نہیں تھے کہ یہ انہی کے گھر میں ازبک کے کمرے میں رہ رہی ہوگی، اور نہ ہی انہیں یہ بات کسی نے بتائی تھی۔ پرسوں سے تو ان کی اپنی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب تھی۔ ایم سوری، مجھے لگتا ہے مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ قاسم بابا کا غصہ دیکھتے ہوئے اس نے ازبک کو
خاموش گھڑے دیکھ کر کہا تھا، میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں الوینا۔ درخنے نے ابھی کمرے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے جب اسے آئرہ کی آواز سنائی دی۔ ازبک درخنے کو بھول کر تیزی سے آئرہ کی طرف آیا تھا۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں خانہ، آؤ۔ اس نے فوراً اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، جب آئرہ نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا، جبکہ الوینا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ امی، میری ہیلپ کریں، اس نے پاس کھڑی فارغہ سے کہا، جبکہ وہیل چیئر کا رخ نیچے کمرے کی طرف دیکھ کر ازبک سمجھ گیا تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے۔ آئرہ بیٹا، آئرہ تمہارا کمرہ اوپر ہے، تم وہیں رہو گے، میں ابھی درخنے کو وہاں سے بھیجتا ہوں۔ اس نے آئرہ کی وہیل چیئر پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا، جبکہ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتی درخنے رک گئی تھی۔ سنو لڑکی، تم یہاں نیچے والے کمرے میں رہو گی اور اوپر والا کمرہ میری بیوی کا ہے۔ آپ کی بیوی وہی ہے ازبک درانی، اور آپ کا کمرہ بھی، اسی کو مبارک ہو۔ اب کی دفعہ آئرہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ ازبک نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ حیران تو باقی سب بھی رہ گئے تھے۔ کہاں اس حویلی کے در و دیوار کو آئرہ کی اونچی آواز سننے کی عادت تھی۔ امی، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے روم میں لے کر چلیں، اس نے اب کی دفعہ فارغہ سے کہا۔ اور ہاں، طلاق کے کاغذات کب تک آئیں گے، مجھے بتا دیجیے تاکہ میں اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ پلیز اس دفعہ میرے ساتھ کوئی کھیل مت کھیلیے گا۔ زندگی تھی تو زندہ بچ گئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا دوسرا حملہ مجھے زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑے۔ وہ اتنی شفافیت سے بولی تھی کہ ازبک کا دل سینے میں کانپ کر رہ گیا۔ آئرہ، ایسے مت کہو یار، میری بات کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ تم سے الگ ہو کر کیا ملے گا، مجھ سے الگ ہو کر کیا ملے گا تمہیں؟ ایک دفعہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، ایک دفعہ میری بات تو سنو، خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ازبک درانی، میں کبھی آپ کی جگہ نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ ایک ظالم انسان ہیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، میری آخری سانس بھی ہوتی تو بھی میں کبھی آپ کے جیسا کچھ نہ کر پاتی۔ اگر آپ مجھ پر میری سانسیں تنگ کر دیتے اور کہتے آئرہ تم مر جاؤ، تو میں مر کر دکھاتی، لیکن کبھی آپ کو طلاق دینے کی بات نہ کرتی، میں کبھی آپ کو چھوڑنے کی بات نہ کرتی ازبک درانی۔ میں ہر چیز برداشت کر لیتی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہ کہتی کہ میری محبت دھوکہ تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے آپ کے لیول کا دھوکہ دینا نہیں آتا۔ آسمان سے زمین پر گرانا کسے کہتے ہیں یہ تو آپ نے مجھے بتایا۔ محبت کے دعوے کر کے آپ نے کیسا دھوکہ دیا مجھے، یہ دھوکہ معافی کے لائق نہیں ہے۔
خیر، میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا قیمتی وقت مجھ جیسے گند سے بات کر کے خراب ہو رہا ہے۔ آپ شاید اس بات کی گلٹ میں ہیں کہ آپ نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو میں دل تھام کر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کریں، اب میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں، آپ کے متھے نہیں لگوں گی۔ آپ پرسکون ہو کر مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ ازبک حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ انتظار رہے گا آپ کے اگلے قدم کا، وہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ نیچے والے کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ اس نے پریشانی سے قاسم بابا کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے ازبک رانی، اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے نکالو۔ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ قاسم بابا، آپ ایک دفعہ اس نے کچھ کہنا چاہا تو قاسم بابا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رائق کمرے میں آیا تو الوینا کو پریشانی سے ادھر ادھر ہوتے دیکھا تھا۔ گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے، پریشان بھی نہ ہوں میں۔ اب وہ اسے دیکھ کر بولی تو رائق نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ ایک لمحے میں اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یار، ایک تو تم ٹینشن ضرورت سے زیادہ لیتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے ٹینشن لینے کے بجائے تمہیں اپنے ہسبینڈ پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ٹینشن نہیں لے کر تم کالی ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے لبوں پر فوکس کیے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ رائق، اس وقت میں واقعی بہت پریشان ہوں۔ میرا ہرگز موڈ نہیں ہے آپ کی فضول رومانٹک باتیں سننے کا، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ لیکن ڈارلنگ، میرا تو فل موڈ ہے اس وقت فضول قسم کی رومانٹک باتیں کرنے کا بھی اور فضول قسم کی رومانٹک حرکتیں کرنے کا بھی، اور میں ہرگز اپنی شادی کے بعد نصیب ہوئی یہ خوبصورت سی رات کو تمہارے فضول موڈ کی وجہ سے فضول نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اچانک ہی اپنی گرفت سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ رائق، ہش! وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں بہت سارا پیار کروں، اتنا پیار کروں کہ تمہیں خود میں چھپا لوں، اس انداز میں چھپا لوں کہ تم کبھی میری باہوں سے آزاد ہونے کے بارے میں نہ سوچو، اور اگر کبھی سوچ بھی لو تو بھی میری محبت میں میری باہوں سے آزاد نہ ہونے دے۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوتا اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چومنے لگا تھا۔ انداز میں ایک جنون سا تھا، ایک ضد تھی۔ وہ اسے قید کیے اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ اس کی دیوانگی الوینا کو کچھ اور ہی سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنی دیوانگی کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا، جبکہ وہ پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہوتی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔
رائے کے لب دیوانہ وار اس کے نقوش پر اپنا لمس چھوڑتے اسے بے خود کر گئے تھے۔ اس کے انداز میں محبت بھرا احساس تھا اور وہ اس احساس میں بری طرح سے قید ہو گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ صرف 200 سبسکرائبرز باقی ہیں 50,000 کا ٹارگٹ پورا ہونے میں۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔